أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سب ایک بار درود شریف پڑھو. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. مجلس کے آداب میں سے ایک بات یہ ہے، مجلس کو سب سے پہلے مجلس کے آداب کے ساتھ بیٹھا جائے. کمزور ہیں آپ لوگ تو کوئی بات نہیں، اگر اللہ نے صحت دی ہے تو تھوڑا مجلس میں آگے آ جائیں تاکہ بات کرنے والوں کو کچھ بات کرنے کا صحیح ڈھنگ مل سکے. نوجوان حضرات ہیں، بزرگ حضرات ہیں، ٹیک لے کر بیٹھے، کوئی مسئلہ نہیں. آپ جوان ساتھی ذرا قریب تو آ جاؤ. دعوت کے وقت میں اگر پنڈال ٹھیک نہ ہو تو سارے باراتیوں کی نظر پنڈال پر چلی، وہ کھانا پہلے ختم ہوتا ہے کہ پنڈال اوپر پڑتا ہے. بات کرنے والوں کے سامنے اگر مجمع منتشر بیٹھا ہے تو بات کرنے والوں کی جو اصل موضوع ہے وہ بات نہیں. اللہ رب العزت کا فضل و کرم ہوا، احسان ہوا کہ اللہ پاک نے ہم سب کو ماہ رمضان جیسا مہینہ عطا فرمایا. تو دیکھتے دیکھتے میرے دوستوں بزرگوں، رمضان کا تیسرا عشرہ شروع ہو گیا. تو ویسے بھی دیکھتے دیکھتے وہ بھی ختم ہو جائے گا. رمضان کی شروع سے پہلے سب کی یہ سوچ تھی کہ ابھی رمضان شروع ہونے والا ہے، ابھی رمضان شروع ہونے والا ہے. اب ہوا ہے کہ دیکھتے دیکھتے وہ بھی ختم ہو رہا ہے. اب سب کی زبانوں پر ہے کہ اب چند دن کے بعد رمضان بھی ختم ہونے والا ہے. لیکن اصل بات تو یہ ہے، کتنے ایسے لوگ تھے جو ہمارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے، گھومنے پھرنے والے، ہمارے ہر بات میں ہمارا شیئر کرنے والے، ہمیں مشورہ دینے والے، ہمارے ساتھ گھومنے والے. ایسے بہت سارے رشتہ دار، دوست احباب تھے جو پچھلے رمضان تو ہمارے ساتھ تھے لیکن اس رمضان ان کا ساتھ چھوڑ گیا. ایسے کتنے لوگ تھے، ایسے کتنے رشتہ دار تھے جو دنیا سے رخصت ہو گئے. لیکن اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے اس زندگی کو سنوارنے کا، بنانے کا. ایک اللہ والوں ایک جنازے کے ساتھ گئے اور اس آدمی کو دفن کر رہے تھے تو مجمع سے مخاطب ہو کر پوچھا کہ اگر اللہ اس بندے کو اگر دوبارہ زندگی دے دے، اسے زندہ کر کے اٹھا دے، کیا یہ کبھی گناہ کرے گا؟ مجمع نے کہا کہ ہرگز نہیں کرے گا. کیا یہ کبھی نماز چھوڑے گا؟ لوگوں نے کہا ہرگز نہیں چھوڑے گا. کوئی غلط کام کبھی کرے گا؟ لوگوں نے کہا ہرگز نہیں کرے گا. کیوں؟ اب اسے دوبارہ زندگی ملے گی، اس لیے کہاں یہ گناہ کا کام کرے گا. اللہ والوں نے کہا دوبارہ زندگی اسے ملنے کی تو گارنٹی نہیں ہے، کیونکہ جو گیا وہ کبھی آیا نہیں ہے. لیکن کہ اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے تو کیوں نہ ہم یہ کام کریں کہ کبھی گناہ نہ کرے، کبھی نماز نہ چھوڑے. تو یہ جو مبارک جو مہینہ جو ہمارے سامنے آتا ہے وہ ہماری پریکٹیکل کے لیے آتا ہے، ٹریننگ کے لیے آتا ہے کہ رمضان میں جیسے میں اور آپ زندگی گزارتے ہیں، رمضان کے بعد بھی ہم ایسی ہی زندگی گزارے. اس کے لیے رمضان آتا ہے. اس کے لیے نہیں کہ صبح سحری کر لیے، شام میں افطاری کر لیے، موقع ملا نماز پڑھ لے، نہیں ملا چھوڑ دیے. ہم سہولت رہی کہیں دل چاہا تو روزے رکھ لیے، نہیں تو چھوڑ دیے. پھر رمضان عید آئی، چاند نظر آ گئی، عید کر کے قصہ ختم کر دیا. اس کے لیے نہیں. رمضان جو ہماری زندگی میں آتا ہے وہ ہماری زندگی کو بدلنے کے لیے آتا ہے، پریکٹیکل کے لیے. جیسے انسان روزہ رکھ کر یہ سوچتا ہے، گناہ کرنے سے سوچتا ہے کہ آج میرا روزہ ہے، آج میں کوئی گناہ نہیں کروں گا، میں زبان سے کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا. کیوں؟ کیونکہ میرا روزہ ہے. آدمی کوئی کسی کے سامنے گالی دیتا ہے تو فوراً چھٹکتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا روزے کی حالت میں گالی دے رہا ہے، بولتے نہیں. کوئی آدمی غلط کام کر رہا ہے تو اسے فوراً ٹوکا جاتا ہے کہ تجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ روزہ رکھ کر تو یہ کام کر رہا ہے. تو کیوں اسے ٹوکا جا رہا ہے، کیوں روکا جا رہا ہے؟ کیونکہ وہ روزے کی حالت میں اس نے یہ سوچ رکھا ہے، نیت کر رکھے کہ میں کبھی گناہ نہیں کروں گا، کوئی غلط کام نہیں کروں گا. میرے دوستو بزرگوں، رمضان میں جیسے میں اور آپ روزے کی حالت میں ان چیزوں بچ جاتے ہیں، رک جاتے ہیں،
یہ نیت کر لیتے ہیں کہ کبھی گناہ نہیں کریں گے، غلط کام نہیں کریں گے. ایسے ہی میرے دوستو بزرگوں، رمضان کے بعد کی زندگی بھی مجھے اور آپ کو ایسی ہی نیت کرنی ہے. رمضان کے بعد بھی مجھے اور آپ کو ایسے ہی گناہوں سے بچنی ہے. آج کتنے ایسے لوگ ہیں، دیکھو رمضان کے مہینے میں حالانکہ ہٹے کٹے ہیں، جوان ہیں، تندرست ہیں، لیکن غیر رمضان جیسی زندگی گزار رہے ہیں. سڑکوں پر عام ایسے ہی سگریٹیں پیتے گھوم رہے ہیں، ایسے ہی ہوٹلوں پر چائے پیتے مل رہے ہیں، ایسے ہی روزانہ جو گھپ چپ ہوتی تھی ان کی سڑکوں پر وہی معمول حسب معمول چل رہا ہے. اب ان سے پوچھا جائے، کل کی بات بتا رہا ہوں، ہمارے مسجد میں ایک صاحب سے ملاقات ہوئی. حالانکہ اس مرتبہ عرس میں اتارے رہتے تو جیت کو آ جاتا رہنے، اتنا بڑا ہے ماشاءاللہ پہلوان. لیکن پوچھا گیا آپ روزہ نہیں ہے؟ ابھی میں دعاش نہیں بولا، بیٹھ کو دسترخوان کھجور کھا رہا ہوں. بولے ابھی دعا پڑھیا نہیں جی؟ تو ہاتھ دبا لی، میرا روزہ نہیں ہے جی. اتنے اٹھے کھٹے ہیں حالانکہ روزہ نہیں رکھے. تو بولے سہولت نہیں ہے، کبھی سحری کرنے کا وقت نہیں ملتا. بولے سحری تو سنت ہے نا، روزہ تو فرض ہے. ہاں بھائی، آدمی معمولی بہانوں سے کہے یہ روزے کو چھوڑ دیتا ہے. ایک جوان سے ملاقات ہوئی، خربوز لینے گئے ہمارے ساتھی، میں بھی ساتھ کھڑا ہوں. خربوز کاٹتے کاٹتے ایک پیس نیچے پڑ گا، مطلب گاڑی میں اور تختے سے نیچے اٹھا کو منہ میں ڈال لیا. اللہ کے بندے روزہ نہیں ہے؟ بولے اتنا کام رکھ لو کو روزہ کا رہنا حضرت. تو بولے یہ کام مشکل کیا تمہارا، صرف خربوز کاٹنا ہے، پپئی کاٹنا؟ بولے تم نہ کیا معلوم حضرت اس کے پیچھے کتنی محنت لگتی. لوگ معمولی بہانے سے روزوں کو چھوڑ دیتے، ان کے سامنے اس کی کوئی قدر ہی نہیں ہے. آج کل تو لوگ معمولی اچھے بہانے تلاش کر گئے، آسانی سے کچھ ہونا ہو تو بولو حضرت کر لیتی. ایک آدمی انجینئر کے پاس گیا، پلاننگ بولا، حضرت میرا ایک اتنی زمین ہے، اس کے اوپر کوئی پلاننگ بولو، پلان دیو کہ میں اچھا سا گھر بنوں. بولا دیکھو کتنے افٹر کا بنا، 2 منزلہ بننا چاہتا ہوں، 2 افٹر کا، نیچے بھی اور اوپر بھی. آسانی ہمارے جیسا انہیں بھی آسانی دھندا رہے، جیسا میں اور آپ چاہتے ہیں نا، ذرا آسان مل رہا تو اچھا ہے حضرت. مشکل تو ماشاءاللہ مولوی صاحب ہیں، امام صاحب، مولانا صاحب، ان کو اللہ جزا خیر تو یہ کر لیتے. باقی تو جو ہے آسانی کے ساتھ جو ہم سے ہو سکے وہ ہمیں کر لیں گے. اب بہرحال اس کے سامنے جب پلاننگ وہ زمین کا میپ رکھا گیا، وہ انجینئر بولا کہ آپ کا نیچے کا جو حصہ ہے یہ باندھنے میں آپ کو لگ بھگ 15 لاکھ تو لگ جائیں گے. بولا اچھا، اوپر کا کتنا ہوگا؟ انہیں بولے اوپر کا تو آپ کو 5-6 لاکھ میں ہو جائے گا. تو انہیں بولے نیچے کو چھوڑ کو اوپر کا بندہ لو، جان دے. کیا بولے؟ نیچے کا چھوڑ دو، ہو جاتا ہے. ایسی آسانیاں میں اور آپ تلاش کر رہے ہیں تو کہاں سے آج ہو سکتا ہے؟ آدمی سوچتا ہے کہ ممکن ہی نہیں، یہ تو پاگل ہوگا حضرت، نیچے بلڈنگ نہیں بنی تو اوپر کہاں سے جی کھڑتی ہے؟ جو اصل دین ہے میں اور آپ چھوڑ کر جس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، بولو اللہ اس کے رسول سے مل سکتے ہیں؟ دھکے کھا رہے لوگ کہاں کہاں جا رہے ہیں اللہ اس کے رسول کو چھوڑ کر. ایسے مبارک رمضان المبارک کے مہینے میں بھی اگر وہ روزہ نہ رکھے، وہ بھلا شوال کا روزہ رکھے گا، کبھی نفل روزے رکھے گا، اور صاحب اس کا تو نام و نشانی سے نہیں. حالانکہ دیکھو کیسی زندگی آج کل، دیکھو آپ لوگ عام زندگی لوگ گزار رہے ہیں. ایسی عام زندگی جیسے کہ مرنا نہیں ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونا نہیں ہے، اللہ کو جواب دینا نہیں ہے. ایک آدمی مدینہ منورہ گیا، پیدل سفر تھا، بیچارے کا سفر تھکا ہوا گیا تھا، سفر میں تھا. علماء سے پوچھے کبھی آدمی زیادہ لمبا سفر کر رہا ہے، اللہ نے ڈھیل دی ہے کہ وہ روزہ نہ رکھ کر بعد میں اس کی قضا کر لے، تم کہ کوئی مشکل نہیں، اللہ معاف کریں گے مسافر کے لیے. تو یہ کہ ممکن ہے، آسانیاں ہیں. اب وہ آدمی پہنچا، بڑے تھکا ہوا پہنچا تھا، دوپہر کا وقت تھا. وہ ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر کہیں ایک کنارے یا کہیں بیٹھ کر کے چھت کے نیچے کہیں کہ وہ کھانا کھا رہا تھا. اس کے سامنے ایک کتا آ گیا اور اس آدمی نے کہ اس روٹی کے لقمے کو توڑ کر کتے کے سامنے ڈالا. اس کتے نے اس روٹی کو بھی دیکھا اور کہے ڈالنے والے کو بھی دیکھا اور چپ ہو گیا. یہ ڈالنے والا سوچا کہ شاید روٹی پسند نہیں ہے، ایک اتنا ٹکڑا پسند ہے، چلو ایک اور ڈال دے، ایک دوسری پہ ڈالا لے. وہ کتا پھر روٹی کو دیکھ رہا ہے اور ڈالنے والے کو دیکھ رہا ہے. اب پھر تیسری روٹی پہ ڈالا، کتا پھر سے دیکھ رہا ہے، روٹی نہیں کھایا، اٹھ کر وہاں سے بھوک کر وہاں سے اٹھ کر چلا گیا. ابھی آدمی پریشان ہو گیا، یہ تو خود تو کھایا نہیں، مجھے بھی کھانے دیا، 3 کی 3 روٹی بیکار میں کر دیا. ایک اللہ والوں کا وہاں سے گزر رہا تھا، پوچھا کیا بات ہے آپ تھوڑا اداس نظر آ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ دیکھو ایک کتا میرے سامنے بیٹھا تھا، 2 آنکھ جاندار آنکھ مجھے دیکھ رہی تھی، گوارا نہیں ہو سکا مجھ سے کہ اس کے بغیر کھاؤں، تو میں نے اسے روٹی ڈالی. اس نے مجھے گھور کر دیکھا، ایک کے بعد تینوں روٹی ڈال دی، لیکن وہ کھایا نہیں. مجھے گھور کر دیکھا، وہاں سے بھوک کر اٹھ کو چلا گیا. انہوں نے کہا تم جانتے ہو کہاں آئے ہو؟ بولے کہاں؟ مدینہ منورہ میں. ہاں. کون سے مہینے میں آئے ہو؟ رمضان کے مہینے میں. اللہ والوں نے کہا کہ مدینہ منورہ میں
رمضان مبارک کے مہینے میں یہاں کا کتا بھی روٹی کھانا پسند نہیں کرتا. اب ہمیں کیسے کتے ذرا. اتنے لوگ ایسے بے من دھڑک زندگی گزار رہے ہیں, ایسی زندگی گزار رہے ہیں جیسے انہیں مرنا نہیں ہے, اللہ کے سامنے کھڑے ہونا نہیں ہے. ایک مرتبہ ایک آدمی کا انتقال ہوا, دو صاحب قبر کھود رہے تھے, تو ایک آدمی کا پورا ڈھانچہ ملا ان کو. یہ قبر کھودتے کھودتے پورا ڈھانچہ سر سے لے کر پیر تک, گوشت تو کیا بھی نہیں, انسان کی پوری باڈی ملی. دونوں چرچا شروع کر ڈالے, مرنے کے بعد زندگی دوبارہ ملتے سب بیکار باتیں, دیکھو یہاں چھڈا ہی خالی. لوگ ایسی باتیں, بیکار سی باتیں لوگ شروع کر دیے. ایسا ہے کہ مر کر اللہ کے سامنے کھڑے ہونا نہیں. ایک مبارک مہینہ ہمارے سامنے ملے اور ہم اس مہینے میں بھی روزہ نہ رکھیں اور اللہ کو راضی نہ کرے. اللہ خود فرما رہی, دیکھو دو چیزوں کا اجر کوئی نہیں جانتا کہ اس پر اللہ کیا دینے والے ہیں. ایک دعوت کا, کون سی سحری میں افطاری میں ملتی ہے نا, انہیں بھی اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانے والی دعوت. ایک دعوت کا اجر وہ اللہ ہی جانتے ہیں کہ اس پر کیا دینے والے ہیں. اور دوسرا فرمایا کہ روزے کا اجر وہ اللہ ہی جانتے ہیں اللہ اس پر کیا دینے والے ہیں. اور اللہ خود فرما رہے ہیں کہ روزے کا بدل میں خود ہوں. کون فرما رہے ہیں؟ اللہ فرما رہے ہیں روزے کا بدل میں خود ہوں فرما رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی بندہ روزہ نہ رکھے, اسے کاہلی سستی پیدا کر لیں, بولو مر کر اللہ کو کیا جواب دے سکے. اب تو ماشاءاللہ پچھلے 2-3 سال کے رمضان سے اس رمضان تو بہت بنداس گزر رہا ہے ماشاءاللہ. اب دن بھی چھوٹا ہے نہیں ہے بھائی, دن بھی چھوٹا ہے. پہلے 4:30 سے پہلے ختم کرو کہتے تھے, اب 5 بجے بھی سوتے, اب بھی نہیں ماشاءاللہ, اب بھی کھولے جا گھٹی ٹورے کرے. اتنی آسانیاں پھر بھی بندہ روزہ نہ رکھے. بولو کتنے ہمارے جوان ایسے عام. دیکھو اس لیے علماء فرماتے ہیں تمہارے اندر کوئی کمزوری ہے, تمہارے اندر کوئی بیماری ہے, کوئی کمزوری ہے, تم روزہ نہیں رکھ سکتے تو کم از کم اتنا تو کر سکو کہ جب باہر گھومو تو روزے کی شکل بنا کر گھومو کہ لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ تمہارا روزہ نہیں ہے. آج کل دیکھو ماشاءاللہ 4-5 سال کے بچے ماشاءاللہ روزے کی حالت میں مل جائیں, دیکھ رہے نہیں. یہ مبارک منظر دیکھتے رہیں گے, اصل میں بچے بیٹھے رہتے ماشاءاللہ. آج چند دنوں کے بعد وہ منظر بھی ختم ہو جائے. تو میرے دوستوں بتانے کا مقصد یہ ہے رمضان کا جو مہینہ آتا ہے وہ ہمارے پریکٹیکل کے لیے آتا ہے. اسی لیے بڑے فرماتے ہیں زندگی گزارو رمضان جیسی تو موت آئے گی عید جیسی. زندگی گزارو, بولو رمضان جیسی تو موت آئے گی عید جیسی. اب جس کی زندگی رمضان جیسی نہیں گزری, موت بولو عید کی جیسی آئے گی. وہ جیسے مرے گا لوگ بولتے ہیں چھوڑ رہا محلے کا کچرا پاک ہو انہیں گیا نا. اب دیکھ ماشاءاللہ کیسا ماحول بنتا ہے, کیسا سسٹم تیار ہوتا ہے کہ وہ زندگی ویسی گزار رکھا تھا اس نے. اس لیے فرماتے ہیں ایسے جیو کہ جب تم مرو تو وہ زمین روئے جہاں پر بیٹھ کر تم اللہ کی عبادت کیا کر, وہ آسمان کے فرشتے روئے جو تمہارے نام اعمال کو لے جا کر اس کا بدل لایا کر. آج یہ چیزیں ہمارے اندر سے ختم ہو. اس لیے میرے دوستوں ہم ان چیزوں سے تعلق رکھیں. جب رمضان کا مہینہ ابھی جتنے دن گزر گئے سو گزر گئے, باقیہ دنوں میں تو ہم اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں, اللہ کی طرف آئیں, اللہ کو پکاریں, اللہ کو منائیں. اللہ بہت ساری زندگی ہماری غفلت میں گزر گئی. اللہ جی اب تو آئے ہیں آپ کے سامنے, اللہ ہماری بگڑی کو بنا. اللہ کے لیے کیا مشکل ہے بولو, لیکن مانگنے کا سلیقہ نہیں, اللہ کو تلاش کرنا نہیں آ رہا ہے. اللہ فرما رہی پہلی رات میں پہلے آسمان پر آ کر ہائے کوئی مصیبت زدہ جو مجھ سے مانگے میں اس کی مصیبت کو دور کروں, کوئی پریشان حال جو آئے تو پریشانی کو دور کروں. لیکن ہمیں غوراٹے مطلب سوری, لیکن تلاش کرنا نہیں آ رہا ہے. ایک اللہ والے ایک مرتبہ ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے, تو ایک اللہ والوں نے مجمع کے سامنے, ذرا پیچھے بیٹھے نوجوان آ جاؤ جی ذرا سامنے آؤ انشاءاللہ. اب یہ ہوا کہ مجمع کے سامنے سے انہوں نے جیب میں ہاتھ ڈالے اور کہیں ایک قیمتی ہیرا نکال کر لوگوں کے سامنے دکھایا. اب سب دیکھتے ہیں آنکھیں پھر گئی, اتنا قیمتی ہیرا, اور یہ مامو جان کرنے کیا بھی کر رہا ہے. کیا تھا بھی ایک آدمی کے اندر لالچ پیدا ہوگی, کیا تھا بھی کر کو یہ بڑے خان کرنے سے یہ میں ہیرا نکال لینا. اب جب مجلس ختم ہی جا رہے تھے تو ایک آدمی ان کے پیچھے چلا, بولا حضرت تمہیں جہاں سے جاری نہیں وہ راستے میں بھی وہ روڈ کو میں بھی جا رہا ہوں, میرا بھی وہاں سے ایک راستہ ہے, آپ اجازت دے تو میں بھی تمہارے ساتھ ہو جاؤں. اب انہوں اللہ والے پہچان لیے. اللہ کے ولی تو ولی ہوتے ہیں, نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی, بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. ہمارے جیسے آنکھیں نہیں ان کے, تو ان کو تو سمجھ میں آ گیا کہ بھی کیا ہو رہا ہے. تو آپ بیٹھے ہوئے تھے تو ہوا یہ کہ انہوں سمجھ گئے کہ اس کا مقصد میرے ساتھ چلنا نہیں, اس کا مقصد تو ہیرا چرانا ہے.
لہذا چلے. اب دونوں چل رہے تھے رات میں, انہیں جلدی سوگا کہ وہ ایک جگہ پڑاؤ ڈالے رکے تو انہیں جلدی سوگا, اس لیے کہ صبح اٹھنا نہیں آدھی رات کو ایک کو چوری کرنے. اب جب انہیں سوگا, حضرت اطمینان سے نفل پڑے, اپنا ہیرا نکال کو اس کے جیب میں ڈالا اور آرام سے سو گئے. انہیں آدھی رات کو اٹھا, حضرت کے دو جیبان دھن لایا, وہ بیاگ دھن لایا, پوری پوٹلی دھن لایا, ہیرا نہیں ملا. تھکا بیچارہ, پورا دھن لا کو تھک کو بیچارہ تھکے مارے سو گا. اب حضرت تہجد کے لیے اٹھے, اس کی جیب سے نکال کر اپنی جیب میں ڈالے, اطمینان سے نماز پڑھے, صبح اٹھے, دونوں سفر چالو کرے. انہیں چلتے چلتے پوچھے, حضرت وہ کل جو ہیرا دکھائے نے بڑا قیمتی ہیرا تھا حضرت, میرا من کر رہا ہے ایک بار دیکھوں. دیکھتا با الے با جیب میں نکال کو سوچے. انہیں سر کھو چلے, کوئی سی پریشانی, رات کو پورے جیبان دھنڈا نہیں ملا, وہ جیب سے نکال رہی نا, آج تو نکال تو میں ان کی جیب سے. اب پھر رات کو سونے کا نمبر آیا, جیسے انہیں سویا حضرت کو ہیرا نکال کو اس کے جیب میں ڈالا. اب اطمینان سے سو گئے. انہیں پھر آدھی رات کو اٹھا, جہاں سے نکالے حضرت وہ جیب دھن لایا, اور ایک جیب حضرت کی شریف پورا دھن لا دیا. ہیرا تو نہیں ہے بہرحال, پورے پوٹلیاں دھن لا دیا, بیاگان دھن لا لیا, ہیرا نہیں ملا, پریشان ہو گئے. آخر رکھتی کا انہوں ہضم کر کو رکھتی کی. اب انہیں سوگا تو صبح حضرت تہجد کے لیے اٹھے, اس کی جیب سے نکال کر اپنی جیب میں ڈالے. انہیں چلتے چلتے صبح ہوئی تو دونوں جا رہے تھے, کہ انہیں پوچھا, حضرت وہ کیا ہیرا رکھیں کہ میرے تو بار بار خیالات میں چاہ رہا ہے, ایک بار پھر دکھاتے کہ دیکھتا با الے با. انہیں پریشانی ہے, کیا مصیبت رہا, رات بھر ہوتا تلاش کرے, اپنے جیب سے نکال رہی. ایک بار ہوا, دو بار ہوا, تین بار ہوا, کئی بار ایسا ہو تو پریشان ہو کا ہاتھ پکڑ لیا, حضرت معاف کرنا, میرا مقصد تمہارے ساتھ چلنا نہیں, میرا مقصد تو تمہارا ہیرا چرانا تھا. لیکن تینوں مرتبہ چاروں مرتبہ دیکھتا رہا کہ آپ اپنے جیب سے نکالتے, صبح دیکھا تو رات میں دیکھا تو آپ کی جیب میں نہیں ملتا, پورے بیاگان دھن لاتا, رکھتے کہاں تھے؟ حضرت بولے, پوری جگہ تو دیکھ لیا, اپنے جیب سے غافل, سب جگہ تو دیکھ لیا, اپنے جیب سے غافل. ہمیں ساری جگہ تو تلاش کر رہی ہیں, لیکن جہاں اللہ کو تلاش کرنا وہاں چھوڑ دو. آدمی زیرو لے لے کو دنیا کے کونے کونے میں گھوم رہا ہے, حضرت چلر دے ڈالو, حضرت چلر دے ڈالو. ہر ایک دیکھنے والا دیکھ کو بول رہا, با وہ زیرو کے سامنے ایک کو لگا خالی. کیا بول رہی, وہ زیرو کے سامنے آپ ایک 200 پیج کی کاپی لیو, شروع صفحے سے لے کو 0 0 0 لکھتے لکھتے آخری صفحے تک پوری 200 پیج کی کاپی کو زیرو سے بھر ڈالو. کہتے ہو بھی ماشاءاللہ بہت سارے پڑھے لکھے ہیں, کہتے ہوئے بولو صاحب ڈالے تو کہتے ہیں بھائی زیرو چھے, سوچنے پڑ جا رہی نا بھائی, زیرو چھنا. اب آپ اس جو شروع میں ایک زیرو لکھے تھے نا, وہاں اس زیرو کے آگے صرف ایک لکھو. اب دیکھو ایک زیرو دوسرے سے طاقتور ہوتا جا رہا ہے. کیوں؟ کمال زیرو کا ایک کا. ارے بولو بھائی, تمہیں بولتے ہوتے میں سو جاتا ہوں بات. کمال زیرو کا ہے, ایک کا ہے, ایک کا, وہ ایک ہے اللہ. آپ ایک کو زیرو سے جوڑو 10, وہ زیرو کو اور ایک جوڑو 100, ایک اور ایک زیرو جوڑو 1000, اور ایک جوڑو 10,000. کتنے زیرو وہ ایک کے ساتھ جوڑتے جائیں گے, وہ زیرو ہر زیرو سے طاقتور ہوتا جا رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے اس ایک کو لگایا, وہ ایک ہے اللہ. اب زیرو لے کر میں اور آپ دھکے کھا رہی ہیں. اسی لیے تو مؤذن ہر نماز میں بلا رہا ہے, آ جاؤ کامیابی کی طرف, آ جاؤ نماز کی طرف. تمہاری کامیابی اس میں رکھی گئی ہے, لیکن میں بول رہا ہوں میرے بزنس میں ہے, میرے کاروبار میں ہے, میرے دکان میں ہے. اللہ آپ کو ضرور حلال روزی نصیب فرمائے, لیکن یہ کب ہوگی؟ جبکہ میں اور میرا اور آپ کا سر اللہ کے سامنے جھکتا رہے. اسی لیے تو ایمان کے بعد سب سے پہلے نماز کو فرض کیا گیا. ہاں بھائی, کہ ہماری زندگی میں نماز اس سطح کی آ جائیں. آج انسان نماز سے کوسوں دور چلے گیا ہے, کہاں کی چلے گا. ایک آدمی میں مسجد میں ایک بتاؤ خان پہ لگ بیٹھا, آپ کو بہت دیر بازو بڑھ گیا, کیا کہ بیٹھے نا, بہرحال کیا بات کرنا, کہ بہرحال میں پڑھ لکھا کیا میں سمجھ آپ کچھ بولنا چاہ رہا ہے. اب کتاب بند کر تو پوچھا کیا چیز, بہت دیر سے بیٹھی, ایسا چپ کے آیا, کیا ہوا بولو. بولے کھاتا بھی ایک اچھے عامل کا نمبر ہے کہ. بولے کئی کو جی, ہمارے دکان ایک مہینہ ہوگا کھول کو, 15-20 دن ہو گئے تبھی بھونی نہیں ہو رہی جی. بچہ دکان کھول کو بیزار ہو جا رہا ہے. بولے بچہ نماز پڑھتا کیا صبح میں اٹھ کو, ہے تبھی اٹھتا نالا ہے. بولے اٹھاؤ, نماز پڑھنا ہے سب سے بڑی بندش ہے, نماز پڑھنا. بولو عامل ہیں ایسے بھی بہت سارے اچھے عامل ہیں, لیکن انہی کے چکر میں پڑھنا آدمی گیا کام سے. نماز پڑھنا یہ سب سے بڑی بندش ہے, قرآن کا پڑھنا یہ سب سے بڑی بندش ہے. آج بھی ان چیزوں سے ہٹ جاتا ہے تو نئی نئی مصیبتیں ہمارے سروں پر آ رہی. آپ ماشاءاللہ ہمارے ہاں تو نہیں ہے ایسا, باہر ملکوں میں ایک ایسا رواج ہے, بہت سارے سگنل کی جگہ پولیس نہیں ہوتے, لیکن وہاں کیمرے ضرور ہوتے. آدمی جب سگنل کراس کر کو چلے جاتا ہے, سگنل توڑ کو چلے جاتا ہے, انہیں گھر کو جاتی ہے. ایسے بھی ممالک ہیں کہ انہیں گھر جاتی ہے جرمانہ اس کے گھر کو چلے جاتا ہے, میسج آ جاتا ہے, یا تو چٹھی آ جاتی ہے, یا تو میسج اس کے موبائل پر آ جاتا ہے. بولے کیا بھی ہے؟ بولے آپ فلان جگہ سگنل کراس کر کو قانون توڑ کر نکلے تھے, اس لیے آپ کے گھر پر یہ جرمانہ آیا. حالانکہ کوئی پولیس والا وہاں پر بولو نہیں تھا,
اس کے باوجود بھی اس کے پاس یہ جرمانہ کیسے آ گیا؟ دیکھنے والا کیمرہ تھا وہاں پر. ایسے میں اور آپ چلتے چلتے شریعت میں کچھ چیزیں ایسے کراس کر دیتے ہیں ہمیں معلوم بھی نہیں ہوتا. اس کی وجہ سے ہمارے گھروں پر نئی نئی مصیبتیں آنا شروع ہوئی اور ہمیں بول لیتے سو ایسی مصیبتوں میں پریشانی میں سر نہیں جھکتا, پورا ہفتہ گزر جاتا, نماز کی طرف ہمارا دل نہیں لگتا. ایسے حالت میں بولو اللہ کی طرف, اللہ پاک ہماری طرف رحمت کی نظر ڈالیں گے, اللہ کی مدد ہوگی. اب پریشانیوں میں مصیبتوں میں آدمی پھنستا ہے. اب ایسے ٹائم پر کیا کرتے ذرا کب تک ٹینشن میں بیٹھے رہتے ہیں جاتا ہے کبھی نے سونے ہنس لگ جانا ہوتا مجھے کیا ڈوٹ آ رہا ہے چیک کرایا ایسا. میں اپنا ایک واقعہ آپ لوگوں کو سناتا ہوں. ایک مرتبہ فجر کی نماز ہو گیا, نماز پڑھ کو ہمارے رشتے داران کی نماز پڑھ لگ گیا تو نماز پڑھ کو گھر والے بھی آرام کرتے تھے. اب ذکر کا ٹائم تھا, میں سوچا کہیں کو ڈسٹرب کرنا, چلو اوپر بیٹھیے. اب جا کے اوپر کے کمرے اوپر جو ہے ڈھابے کو بیٹھ کر ذکر کر لیتا ہوں. ایک آدمی اپنے گھر کو مہمان آ رہی ہو کو سودا لے لو کو جا رہا جلدی جلدی, اور وہ وسطہ سودا ہے کہ پٹی بھر گئی ہے, اب لے لو کو جلدی. یہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا واقعہ سنا رہا ہوں تم نا, تو یہ لکھا ہوا بنی بنائی بات نہیں, جو سامنے میرے ہوا وہ سنا رہا ہوں سو, اور آپ سنو آپ بھی تعجب کرتی کہ ایسا واقعہ ہے. اب وہ سامان لے لے کو جلدی جلدی جا رہا ہے, وہ پٹی بھری ہوئی تھی, بیگ بھری ہوئی تھی, تو وہ جلدی جلدی جانے کی وجہ سے وہ ایک نیمبو نکل کو روڈ میں گر گیا. وہ پکاروں جے نیمبو گر گا جی, نیمبو گر گا جی, وہ آدمی کچھ سنے نہیں آیا, چلے گا. وہ نیمبو ایسا تھا کہ زمین ایسی تھی, لڑکتے ہوئے ایک آدمی کے گھر کے دروازے کے سامنے کھڑ گیا. اب میں دیکھ لو کچھ وہ نیمبو وہاں جا کھڑے, یہ بیچارہ پکارا تھا چلے گا نا. دیکھیں کیا ہوتا ہے بڑے, جب بھی تو اللہ کی بندی دروازہ کھولی تھرڈ کا دروازہ مزہ, اب ذرہ خود نہیں گزرا, اندر جا کو یجمان کو بھائی کو بیٹے کو سب کو اٹھا لگا گی, انہوں بھی دروازہ نہیں کھولی, سیڑھیاں کے اوپر چڑھ پائے ایسا جھانک رہی. اب وہ کیا ہوا بھی بتو, انہیں ان کی ابھی دفعہ تازہ کرک ڈالل کو بھی کیا کرنا, انہیں بیچارہ دور تک نہیں کھلا. میں اوپر میں بھی سوچا چلو کیا ہوتا ہے ذرا خود دیکھیں گے, مندر میں بھی دیکھیں جب انتظار میں ہوں. بیچارہ ڈور نہیں کھولا, سیڑھیاں کے اوپر چکا, دیوار ٹوٹ کو گاڑی اٹھا لگ گیا. 10-15 لہجہ میں ایک آدمی کو بلا لگا گا, ماشاءاللہ انہیں بھی اچھی شال کی لوڑ کو تھا, ان کو بڑھانا اب شال ہی نا ہے, اب گھر والے بڑھانا نا بھی شال ہی نے, اسی لیے بڑی ماشاءاللہ اچھی بہترین شال اوڑ کو سامنے آیا, ذرا دور کھینچو, ادھر ادھر دیکھیں 7 آدمی مل کو کریں سو. اللہ آنے والے مہمان ساتھ ہیں گا, ایک نیمبو گرا, اتنا بڑا گیم کھدا لینا ہے, 7 آدمی مل کو کریں سو حضرت. اور بولیا ہے تازہ بکرا لے لگا, اسے ذبح کرنا. وہ تو کہاں نا بیچارہ صبح بکرا لینے, اب نہیں حضرت کیا تھا کرو, تو کان پہ کالی مرغی لے لگا, انہیں سیکنڈ میں لے لگا گا مرغی, ذبح کر دو, انہیں بیگ میں ڈال لیا. ارے اسے مرغی ہونا تھا, یتا گیم کھیلا کا انہیں. اب انہیں بولیا پیٹرول لے لگاؤ, ڈال کو ہاں جلا کو, ایسا زمین کے ساتھ وہ خود کو کور میں ڈال لیا, پھینک ڈالو ایسی جگہ کہ پھر کو بھی نہیں دیکھنا کہتے, چلے گئے. اب انہوں نے میٹر پورا ختم ہوا, اسے ذرا گن کو دے ڈالے, کیا کہ انہیں پلیلک نکل گا. 10-15 منٹ میں انہوں نے آدمی پھر واپس رکھا, آپ ہی میرا نیمبو گر گا, سو ہینس کان گرے ہتا جاتا. میں سوچنے میں پڑ گا, اللہ اکبر, بیچارے کے گھر کے مہمان آ رہی ان کو سودا لے لگو جا رہا ہے, ایک نیمبو مسٹیک ہو کو پٹی سے گریا سو. لیکن کتنا بڑا گیم ہوگا نا یہ. آج کل ایسے حالات چل رہی, یہ کیوں چل رہی کہ ہمارا سر اللہ کے سامنے نہیں جھک رہا ہے, ہم نمازوں سے مسجدوں سے دور ہو گئے, جس کی وجہ سے نئی مصیبتوں میں اور آپ پھنسے. اس کے لیے میرے دوست لوگ ہم نیت کریں انشاءاللہ کہ ہم نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. کب تک پڑھیں گے؟ چاند دیکھے تک ہو حضرت بات, دیکھو تمہیں بولے تب ہمیں آتے نہیں, موت تک پڑھیں گے انشاءاللہ. ایسی نماز پڑھیں گے کہ اللہ کرے کہ ہماری موت بھی انشاءاللہ سجدے میں آئے. بولو انشاءاللہ پڑھیں گے بھی انشاءاللہ. موت تک نماز پڑھنا ہے. عادت ڈالو, نماز کی عادت ہمارے اندر پڑ جانا, ایسی عادت پڑ جائیں کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہمارے سے پہلے مسجدوں کو آنے والے بن جائیں. ان کی زندگی میں دین آئے گا نماز کے ذریعے سے, چھوٹے چھوٹے بچوں کی زندگی میں دین آئے گا. ورنہ دیکھو آج ہمارے بچوں, نوجوان بچوں کی کیا حالت گزر رہی ہے, ان کی زندگیاں غیروں کی زندگیوں سے بدتر ہو گئی, صرف شکل ان کے مسلمان کی رہ گئی, ان کے اندر سارے طریقے کہے یہودی نصرانیوں کے آ گئے. اسی لیے میرے دوستو اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے, کیوں نہ کہیں اس موقع, اس مختصر سی زندگی میں اور آپ کیسے اپنی زندگی کو سنواریں, وہ نماز کے ذریعے سے سنوارا جاتا ہے. اسی لیے نماز کو جب مسجد کے لیے آئے تھوڑی دیر پہلے آ جائیں, اذان جیسی ہو جائے فوراً تھوڑے کام کاج کو آگے پیچھے مسجد کو آ جائیں, نماز کو سدھار کر پڑھنے کی کوشش کریں. اس لیے کئی ہمارے اسلاف ایسے گزرے ہیں, نماز سے پہلے نماز کی تیاری کرتے تھے, نوافل پڑھ کر نماز کی تیاری کرتے. اب ہمیں آتے سب کب کو تو امام صاحب پہلے رکعت شروع کر ڈالا, بیٹھے رہتے ہیں, ہمیں باتیں کر لے, ٹائم پاس کر لے کو, اور لوگ واپس جب نماز ہوگی یہ ہمارے امام صاحب کو بڑی جلدی نہیں, اب بھی بیٹھ لو کچھ دیکھو نماز ہوگی ہماری. امام صاحب کا قصور کیا ہمارا قصور. اس لیے میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ دوستی اچھے دوستوں سے کرو, ایسے دوستوں سے دوستی کرو کہ جب تمہیں دین کا تقاضا, دین کا کوئی مسئلہ, نماز کا حکم ہو جائے تو تمہیں لے کر چلے. وہ دوست سب سے بدترین دوست ہے جو اپنے دوست کو دین کی دعوت نہ دے.
آج کل ہمارے دوست میٹنگ یہ بات تجھے نہیں تو ٹکٹ میں ڈال لیتے چل ریلیزنگ شروع دیکھے تھے مزہ ایسے دوست مل جاتے. آدمی بگڑتا ہی تو بری دوستی کی وجہ سے. ہمارے ہاں محلے میں ایک آدمی تھے بڑے ٹیم ماسٹر, بڑے زبردست ٹیم ماسٹر. ایک مرتبہ ان کو پکڑے, ہمیں 2-4 ساتھی محنت کرے کچھ سمجھے, بہرحال انہوں نے توبہ کرے, نماز کو آنے والے ہو گئے. 2-4 دن اچھا پابندی سے نماز کو آتے تھے, 1 مہینہ پابندی کے ساتھ. اچانک آنا بند ہو گئے. ایک دن دیکھیے, 2 دن, تیسرے دن ہمیں گھر کو گئے, مغرب کے ٹائم پر بستر پر سولے تھے اور فل نشے کے حالت میں. ان کو پوچھے کیا چیز چاہیے حالت میں ہے نا تمہیں, پہلے سب توبہ کر لیتے پھر کیا ہوا تم نا. انہوں بولے بیٹا میرا ایک پرانا دوست پرسوں مل گا مجھے, انہیں مل کو بولا میرے اوپر اللہ کے احسانات ہیں چچا, نہیں تھے اس ٹائم پر سے بھی بلا لیا تمہیں پلاتے تھے, آج چلو میں تم نہ پلاتا ہوں, ایک ٹائم ایسا پلا کے مزہ لگ گیا پھر پینا شروع کر دیا. آدمی بگڑتا ہی بری دوستی سے ہے. صحبت بد سے نوح کا بیٹا شان پیغمبری کھو بیٹھا. اچھے دوستوں سے دوستی کرو, اذان ہوگی فوراً مسجد کو آنے والے بنی, ورنہ دیکھو کیسے حالات ہیں کہ ہیں. اسی لیے 3 کاموں میں کبھی دیر نہ کرو. 3 کاموں میں بولو, جب کسی پر نظر پڑ جائے فوراً نظر نیچے کر لو, ورنہ شیطان زنا تک اتار دے گا. آپ پوچھو علماء بیٹھے ہیں, زنا صرف کرنے سے نہیں سوچنے سے بھی ہوگا. سوچنے سے بھی زنا ہوگا, اس کے خیالات زنا کر رہے ہیں, اس کی نگاہ زنا کر رہی ہے. اس لیے جب کسی پر نظر پڑ جائے فوراً نیچے کر لو. ہمیں ہوشیار پڑ گیا بہن, ہم سن کو نہیں, پہلی نظر معاف کرتے ہیں. اور پہلی نظر کیسا ہوتا ہے, ٹرننگ ہوتا ہے کیسا دیکھنا, یہ پہلی نظر ہماری. اب بھی ٹرننگ ہوتا ہے پورا دیکھتی, اور پھر لا حول پر لا حول ولا قوت الا باللہ ایسا جاتے بے حیا ایسے. وہ لا حول اس کے اوپر نے ہمیں اپنی ذات پر پڑھنے کا ہے کہ ہمیں دیکھے گا. جب کسی پر نظر پڑ جائے فوراً نیچے, ورنہ شیطان زنا تک اتار دے گا. اور دوسرا فرمایا, جب کسی کا جنازہ مسجد پر جائے فوراً نماز جنازہ پڑھ کر دفن کر دو, ورنہ شیطان شرک و بدعت میں مبتلا کر دے. مرے سو فلاں کی جورو دیکھ رہا سو پورا محلہ, دیکھو بھی آخری دیدار کر لو گے, نعوذ باللہ آخری دیدار کر لو گے. مرے سو فلاں کی بیوی, فلاں کی بہن, فلاں کی بیٹی, کبھی میں اس کی صورت نہیں دیکھا. پیچھے گھر والا تھا, میں پہلے سے میں کھڑے ہو بھی ایک دیکھ لیں گے, پھر کہاں دیکھنے کا موقع نہیں. کتنی جہالت ہمارے اندر آ گئی. ان سارا خرافت میں شیطان مبتلا کر دیتا ہے. اس لیے فرمایا کہ جب جنازہ تیرے جب فوراً نماز جنازہ پڑھ کے دفن کر دو, ہو گیا مسئلہ. اور تیسری بات فرمایا, جب اذان ہو جائے فوراً نماز کی طرف دوڑو, ورنہ شیطان خزاں تک لا کر چھوڑ دے. بیٹھ لے کو چھتی میٹنگ کر لو, اب ایک چائے پلا, اب ایک کافی پلا کو, لیکن لوگ آنکھیں نماز پڑھ لے, نماز پڑھ گئے, ہمیں اب بھی وہاں بات ٹینشن اتنا جلدی پڑھ لیا. یہ ہمارے امام صاحب کو بڑی جلدی دکھو, ہاں ہم پڑھا دیجیے. یہ قصور ان کا نہیں, قصور تو ہمارا ہے کہ ہم غفلت میں پڑے رہے. اس لیے ہم نماز پڑھنے سے پہلے نماز کی تیاری کریں. اب وہ کیسے کہ مسجد پائیں, تھوڑی دیر بیٹھیں, جب اذان ہو جائے تو کہ نماز کے لیے کھڑے ہو, 2 رکعت سنت پڑھیے, 4 رکعت ہے جو سنت ہے نفل ہے پڑھیں. نماز سے پہلے نماز کی تیاری کرتے تھے ہمارے اسلاف. ہر عبادت سے پہلے تھوڑی دیر اس کی ٹریننگ پریکٹیکل کرتے تھے. اب فرض نماز ہے تو نفل میں جان بنا رہے ہیں. کیوں؟ وہ اللہ کے سامنے فرض کے لیے کھڑے ہونا ہے, مجھے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے. کیسی نمازیں آج ہماری بھی ہیں نمازیں, لیکن وہ کیسی ہیں وہ اللہ ہی بہتر جانے. علامہ اقبال فرما دو, تیرے سجدے تجھے کافر نہ بنا دے, تیرے سجدے تجھے کافر نہ بنا دے, تو سر جھکاتا کہیں سوچتا کہیں اور ہے. ہمارا حال ایسا, سر تو ہے سجدے میں پر اللہ یاد نہیں آ رہا ہے. لیکن کیسے ہمارا اسلاف دنیا سے گزرے, رات کی تنہائی میں بیوی سے ملاقات ہو رہی ہے, لیکن ان کا دل اللہ 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 کر رہا ہے. ایسے پاکیزہ لوگ دنیا سے گئے. ایک ہم ہیں کہ سر سجدے میں رکھ کر بھی ہمیں اللہ یاد نہیں آ رہا. بے جان نمازیں ہماری, بے جان نمازیں, نماز کی حالت میں کھڑے ہیں, چھت پھٹی ہے, کہیں ایک سام گرا ہے, بچے کو لپٹ گیا ہے, لوگ آئے اس سام کو مار دیے, بچے کو بچا لیے, یہ اطمینان سے نماز میں کھڑے ہوئے. نماز جیسے ختم ہوئی, لوگوں کو دیکھ کر پوچھا کیا ہوا, اللہ تمہارے حال پر رحم کرے, ایک سانپ یہاں بچے کو لپٹ گیا تو تمہیں پتہ بھی نہیں چلا. ایسی مبارک نماز ہم نے ذرا سوچو. آج ہماری نماز ہے, ذرا فین سے اچھا پڑا. تو میں ایک مرتبہ پہ شاید پہلے سنا تھا کہ نہیں کہ تم نے واقعہ, عصر کا رمضان کا ٹائم, ایسے بہت سال پرانی بات سنا رہا ہوں. ایک بزرگ نماز عصر کی نماز کے بعد اکثر بچے آ جاتے ہیں مسجدوں میں نماز کے لیے, یہ کیا لے کو پیپراں بچھالے کو روزے افطار کی تیاری میں. تو کچھ بچے نماز کی تیاری میں آ کر افطار کی تیاری میں آ کر روزے کی تیاری میں بیٹھے ہوئے تھے. ایک بزرگ بیچارے آ کر نماز میں کھڑے ہو گئے. اب نماز میں کھڑے ہو گئے, جیسے ہی رکوع میں گئے تو جیب سے 5 کا بلڈا گر گیا. اب جیسے لڑکلے کو جا رہا ہوں دیکھنے رکوع میں چلو, وہ بیچارہ بچہ بیٹھا تھا نا, اس کے سامنے جو نوڑا ایک ٹکرے میرے وہ کہتے ہیں. اب بولو اللہ کیا, اب جس کا دھیان ہی ایسا ہو نماز کیسی جاندار ہوگی, بولو. اب
جب ایسی نمازیں لے کر میں اور آپ اللہ کے سامنے جائیں گے تو وہ لوگ کیا خوش ہوتے ہیں. نماز تو نماز، ہر نماز میں ہم فراڈ کیا بولتے انگلش میں جاتا نہیں، وہ نہیں، ہم دھوکہ دینے والے بن گئے. جنازے کی نماز میں کھڑی تو بھی دھوکہ دے کو جاری. امام صاحب کیا پڑھ لیں ہوتا ہے ہمنا وہ بھی معلوم نہیں، کیا پڑھنا خالی کھڑے کو ہی جاری. عید کی نماز میں آپ کو بھی ایسے ہی کھڑے ہو کر لوگ دھوکہ دے کو جاری. ایک وقت آئے گا اپنے سگے کا جنازہ سامنے ہوگا، ہم پھر بھی ان کو بھی دھوکہ دے کو ایسے نماز پڑھ کو جائیں گے انشاءاللہ. یہ حال ہوگا نہیں میرے دوستوں، نہیں. اللہ پاک نے موقع دیا اپنے آپ کو بدلنے کا، سدھارنے کا. پھر موقع چلا گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں گیا. چلا گیا سو چلا گیا، پھر کتنا بھی روئے دھوئے واپس زندگی دوبارہ کسی کو ملے گی. موقع اللہ نے دیا ہے. آؤ علماء اکرام سے تعلق رکھو. کبھی آپ کہیں مسجدوں میں آؤ، کسی نماز میں آؤ، کسی مسجد کے امام صاحب ہیں، کوئی بھی آپ مسجد میں چلے جائیں، وہاں کسی مسجد کے امام صاحب سے کسی کہیں، عالم دین سے پکڑ کر اپنی نماز کو درست کریں، پوچھیں. حدیث علماء فرماتے ہیں کسی ایک مسئلے کا مسجد میں جا کر صحیح کر لینا 1000 رکعت نفل پڑھنے سے، 1000 رکعت نفل پڑھنے کے برابر. اب پوچھے تو صحیح، نماز کے مسائل کے بارے میں پوچھ لو، تیرا جا رہے کہاں کہ بچپن میں پڑھے جاؤ حضرت اب سب بسر گیا میرے. کیسا پڑھنا ہم نش نہیں معلوم، کیا پڑھنا ہم نش نہیں معلوم. اور جب ہمارا یہ حال ہے تو ہماری گھر والی کا کیا حال ہوگا؟ ہاں ہمارے گھروں میں کیسا دین ہوگا؟ ہاں گھران کی بات اٹھاؤ سنو تو حضرت گھران تو 0 پوائنٹ پا گیا. گھروں میں بھی دین نہیں ہے. عورتوں کی حالت دیکھو، رمضان جیسے مقدس مہینے میں بھی دین نہیں ہے. اب وہ دین گھروں میں کب آتا ہے؟ جب ہمیں گھر والوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں گے. ایک حدیث ہے اکثر میں سنایا کرتا ہوں، اللہ کے وسلم نے فرمایا جو اپنے اخلاق کو اچھا کر لے، اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، وہ جنت میں میرے اتنے قریب ہوگا. حالانکہ ایک ہی بات ہوا، اخلاق اور اچھا برتاؤ. اللہ کے نبی سے 2 پارٹ کر کو کئی کو بیان کرے. ہمیں باہر بڑے حاجی صاحب، قاضی صاحب، پیر صاحب، امیر صاحب، گھر کو جاؤ تو رکا صاحب، شیطان صاحب، ابلیس صاحب. اس کے لیے اللہ کے نبی بیان کرے باہر منہ کھولا تو شہد جھڑتے گئے، اور گھر کو جاؤ تو بات کرے تو بچے بھی مطلع گئے. ایسی زندگی نہیں. ہمارا اچھے اخلاق سے گھروں میں دین آئے گا تو گھر والے بھی دیندار بنیں گے، انہیں بھی وہ بھی نماز پڑھنے والے بنیں گے. گھر والوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، ان کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ بات کرنا، ان کی زندگی میں دین آنا ہو تو میں اور آپ ذریعہ بننا. سو بھائی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ادھر دیکھو، ان کی زندگی میں دین آنا ہو تو میں اور آپ ذریعہ ہیں. ان کے اوپر محنت کریں گے، وہ نمازی بنیں گے، ان کے بچے دیندار بنیں گے. چھوٹے چھوٹے بچوں کی زندگی میں دین آئے گا. ان سے اچھا بات کرنا، اچھے انداز سے بات کرنا، اچھے نام سے پکارنا. میں ایک مرتبہ ایسا جو ہمارے ہفتے اور اجتماع میں اثر میں بیٹھ کو بیان کر لیتا ہوں، اور بات کرتے کرتے اچانک گھر رہنے کی کچھ باتیں آ گئی تو بیان کریا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کو اچھے انداز سے پکارتے تھے. عائشہ رضی اللہ عنہ کو الگ الگ ناموں سے پکارتے تھے. یہ محبت کی نشانیاں ہیں. جیسے چھوٹا بچہ ہے، نام اس کا عبداللہ ہے، ماں لڈو، میرا منا، میرا چننا، کئی پکارتے ساڑا نام، وہ محبت اظہار کر رہی سو. ایسے اللہ کے وسلم اپنی محبت کو اظہار کرنے کے لیے عائشہ کو کچھ باتیں ایسی الگ الگ انداز سے پکارتے تھے. آپ بھی پکارو کیا؟ ایک نوجوان دوسرے دن ملا تو ایسا پھگا اسے، بھائی کیا جی ایسا ہو گیا کہ تو خاموش ہو منیر بھائی، تمہیں بولا ہے مذاق پکارا تو تمبالو بھرکا تمہاری گھر والی گئی. بولا کیا جی پکارا لگا تو بیٹھ لگتی میری جورو دوبارہ میں ہمشیرہ کی پکارے لگا. کیا بھائی ہمشیرہ کا تو بہن، اب جورو کو جا کو بھان پکارا تو نہیں چھوڑیں گے. میں بولا تمبالو بھرکا تمہارے سے بہتر دوسرا نہیں ماری دو بھرکا کو کر، وہ بھی نہیں معلوم ہمنا کیا پکارنا گا. تو اب جورو جا کو نے ہمشیرہ کو تو چھوڑیں گی. یہ حال ہمارا ہو گیا. اب ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم گھروں میں کیسے زندگی لائے، کیسے گھروں میں ماحول لائے. اب گھر والے کیسے نمازی بنے، ہمارے بچے کیسے نمازی بنے، بچوں کی زندگی میں کیسے دین آئے گا. ہندوستان آزاد ہونے سے پہلے ایک اللہ والے پڑوس میں چلے گئے تھے. وہ فرما رہے تھے ایک مرتبہ کہ ان کے بیان میں آیا، ان کی کتاب تھی اس میں لکھا تھا، وہ ایک مرتبہ گشت میں جا رہے تھے تو کچھ بچے کھیل رہے تھے، راستے میں کھیلتے رہتے نا بچے. ایک جماعت جا رہے تھے تو بچے کھیل رہے تھے. تو حضرت چلتے چلتے بچوں کو سلام کرے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو ظاہری بات ہے جماعت والے دیکھ لے تو بچے کیا کہتے کھیلتے کھیلتے کھڑیا کو جماعت والے پاس آ کر کیا کی دین کی بات چل، لیکن چلو سنیں گے. لیکن وہ بچے کھیل نہیں چھوڑے، کھیل لو بچے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہوتے. حضرت سوچے کھیل لو بچے جواب بھی دے دینا عجیب بچے، ذرا چلو سامنے جائیں گے. اب جا کو پوچھے بیٹا تمہارے میں سے بڑا کون ہے؟ اب ہمیں 2-4 بھائی بھیٹ لکھے تو کون کیا پوچھے تمہارے میں سے بڑا کون کو، تو کیا بولتے ہیں ہم حضرت بھائی بڑا انہیں میرے سے چھوٹا، ایسا نہ بولیں گے. لیکن جب محنتیں ہوگی، بچوں کی زندگی میں دین آئے گا، ان کا سر اللہ کے سامنے جھکنے والا بنے گا، تو نتیجے کیسے نکلتے ہیں دیکھو. وہ بچہ کو کھیل بھی نہیں چھوڑا، کھیل لے بچے بولے حضرت بڑے تو اللہ ہیں پر یہ مجھ سے چھوٹا، بڑے تو بولو اللہ ہیں پر یہ مجھ سے چھوٹا ہے. یہ دن کب آئے گا؟ جبکہ گھروں پر محنتیں ہوگی، گھروں میں دین زندہ ہوگا، وہ نمازی بنیں گے، گھر والی نمازی بنے گی. جب دیکھو مدینہ منورہ میں ایسا ماحول تھا
صحابہ مسجد سے نماز پڑھ کر گھروں کو جاتے تو گھر کی عورتیں مسجد کا حال پوچھتی، گھر کی عورتیں مسجد کا حال پوچھتی کہ آج مسجد میں کیا ہوا۔ ایمانداری سے بولو، ہمیں مسجد میں کبھی جمعہ پڑھنے آئے، کبھی نماز پڑھ گئے، فجر میں تعلیم ہوئی، گھر کو گئے تو ہمارے گھر والے پوچھتے ہیں، ذرا دیر گئے تو ٹھس نہیں مارتے کہ تافت کیا جی کرا سنا عبداللہ بھیا گھنٹے میں تمہیں آباری کیا حلال ہے نہیں، کہ وہ ہمیں ماحول ہی نہیں بنے۔ لیکن مدینے میں ایسا ماحول بنا تھا کہ گھر کی عورتیں مسجد کا حال پوچھتے تھے۔ آج ہمارے گھروں میں مزاج سارا ختم کیوں ہو گیا؟ ہمیں نمازی نہیں، گھر والی نمازی نہیں، ہمیں دیندار نہیں، گھر والی دیندار نہیں۔ اسی لیے آج نیت کرو انشاءاللہ کہ ہم موت تک انشاءاللہ نماز پڑھیں گے، بھی پڑھیں گے انشاءاللہ۔ کب تک پڑھیں گے؟ موت تک پڑھنا ہے۔ 5 وقت کی نماز فرصت ملی تو پڑھ لیے، نہیں تو چھوڑ ڈالیں، سہولت ملی تو پڑھ لیے، نہیں تو چھوڑ ڈالیں۔ یہ وہ نماز جس کی یہ بندہ جب مسجد کے لیے آتا ہے اس کے ایک ایک قدم پر ثواب لکھا جا رہا ہے، حج اور عمرے کا ثواب لکھا جا رہا ہے۔ ہاں بولو، احرام باندھ کر کعبۃ اللہ کو جانے کا ثواب لکھا جا رہا ہے جب گھر سے بندہ وضو بنا کر مسجد میں آتا ہے۔ اب ہمیں آتے اس کا پتہ تیسری رکعت کبھی کبھار، یہ حال ہمارا نہیں۔ پہلے آنے کی ایسی عادت ڈالے ہماری، بہت سارے لوگ ایسے فریڈم کرتے، فری رہتی ایک دم، اس کے باوجود بھی اتنے بیکار ہوتی، کانتا شرکش ہو تو گھنٹہ کھڑکول دیکھتی، پھر بولو کیا بھائی کیسا ہے، کہتا نہیں بہت بزی ہوں حضرت، اور پھر بولتی کہ حضرت دعا کرو، کچھ کام کاج بھی نہیں کرتی۔ یہ حال زندگی کا ہمارا۔ نماز کی ہماری زندگی میں عادت بن جائے، فرصت ملے تو پڑھ لیے، نہیں تو چھوڑ ڈالے۔ اللہ پاک کو عادت والا دین پسند نہیں، ماحول والا دین پسند نہیں، سب کر رہی میں بھی کر لیتا ہوں، ایسا نہیں۔ دکھاوے والا دین بھی اللہ کو پسند نہیں پڑھا تو مجھے لوگ بے دین کہتی نا، اس کے وجہ سے پڑھ لیں گے چل بھی کوئی مصیبت نہیں۔ اللہ کو تو قربانی والا دین پسند ہے۔ آدمی کا یقین بنے گا کہ نماز پر اللہ کیا دینے والے ہیں، 2 رکعت نفل پڑھ رہا ہے، 3000 درہم اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کا ثواب مل رہا ہے۔ اب دیکھو بندے کو یقین ملے گا کہ نماز پر اللہ کیا دینے والا ہے، وہ کبھی نماز چھوڑے گا بھائی؟ کبھی نہیں چھوڑے گا۔ دکان کے پاس ایک گراہک آ گیا، ایسا گراہک آیا کہ 50,000 روپے نفع مل رہا ہے۔ ایسا نفع مل رہا ہے، اتنا بھاری گراہک میرے دکان کے پاس آئے کہ اب اگر میں کہیں سے چھوڑ ڈالا تو ہاتھ سے گیا، 50,000 روپے نفع مل رہا ہے۔ اگر آدمی کو یقین بن گیا کہ مجھے نماز پر اللہ کیا دینے والے ہیں، تو یہ نفع کو ٹھوکر مار کر نماز کو آئے گا کہ اگر میرے مقدر میں ہوگا تو بعد میں بھی وہ مل جاتا، مجھے نماز کو پہلے آئے گا۔ اگر آدمی کا یقین نہیں بنا کہ نماز پر کیا ملنے والا ہے، 10 روپے کے نفع کے وجہ سے نماز چھوڑتا تھا، گراہک نہیں چھوڑتا۔ 10 روپے کے نفع کے لیے کیا کرتا آدمی؟ نماز چھوڑتا تھا، لیکن گراہک کا نہیں۔ حضرت گراہک کو جمانے کا ٹائم اکثر دیکھو نماز کے ٹائم پر گراہک اندر زیادہ آنا شروع ہو جاتا ہے، پتہ نہیں دکاندار بیٹھے رہنے کا سمجھ میں آ رہا ہے، جیسے نماز کا ٹائم شروع ہوتا ہے گراہک آنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ امتحان ہے ہمارا، میرا بندہ اب جمتا ہے کہ نکلتا ہے کہ دیکھیں گے، یہ امتحان کا وقت ہے۔ اب ان کو روکنا، بھائی دیکھو نماز کا وقت ہو جائے، نماز پڑھ کر آتا ہوں، آپ رکنا ہو تو رکو، نہیں تو بہت سارے دکانیں ہی دیکھ لو۔ اور ہمیں بھی ہوشیار پلٹیاں، تب گراہک آتا بھائی فلانی چیز تمہاری دکان کچھ ہے نہیں بھی میرے پاس نہیں ہے، بازو ملتے کہ وہ تو کام بھی ملتی نہیں کرتے، ایسا بول کر بھیجا دس۔ صحابہ کی زندگی کو اٹھا کر دیکھیں ہم، ایک دکاندار کے پاس ایک آدمی گیا خریدنے کے لیے، تو ان سے کہا کہ بھائی یہ چیز تو میرے پاس ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ فلاں دکاندار کے پاس آپ لے لو۔ بولے کیوں بھائی، آپ نہیں دینا چاہتے؟ میں دینا تو چاہتا ہوں، لیکن میں صبح سے دیکھ رہا ہوں میرے پاس اتنا گراہک آیا ہے کہ آج کا میرا گزارا آرام سے ہو سکتا ہے، لیکن صبح سے بیچارے کے پاس کوئی ایک بندہ نہیں ہے، آپ اس کے پاس چیزیں خرید۔ ایمانداری سے ہو تو آج کوئی ایسا دکاندار ملے گا؟ میں ایک فلٹر پانی آج کل دکان کھولے نہیں، وہ دکان میں بیٹھ لے کو، ایک گلی میں 3 گلیاں چھوڑتا ہو، ایک گلی میں اب ایک گلی میں بھی 3 فلٹر کے پانی کی دکانیں ہیں۔ ایک دکان میں بیٹھ لے کو چھو، ایک آدمی آیا پانی اتر گاڑی متر کو سیدھا کین لے کو آیا، حضرت پانی نہیں پانی نہیں ہے بھائی۔ ایک ساتھ دکان والا بولے نہیں پانی نہیں ہے۔ بولے آپ کہاں تک ملتا ہے کہ آدھا گھنٹہ انتظار کرو گاڑی آ جاتی، نہیں اب تمہارے علاقہ تو ہاں پانی نہیں ہے، کام بھی کرتے ہیں۔ میرے پاس آیا سو گلاس میں دوسرے کے پاس بھیجنا پسند نہیں کرتا۔ اسی جہالت والا دین ہمارے پاس۔ ہمارا تعلق اللہ اس کے رسول کے ساتھ مسجد سے جڑا رہے گا، پھر یہ سارے خرافات ختم ہوں گے انشاءاللہ۔ تو آدمی کا یقین بنے گا تو وہ 50,000 کے نفع کو ٹھوکر مار کر نماز پائے گا۔ اگر یقین نہیں بنے گا دوستو، 10 روپے کے نفع کے لیے وہ نماز چھوڑتا تھا لیکن گراہک نہیں چھوڑا۔ تو اس کے لیے آپ سے عاجزانہ درخواست، یہ میں نہیں بول رہا ہوں، اللہ خود فرما رہا ہے، اللہ ہمارے اوپر یہ فرض کریں سو۔ اب ان نمازوں کو چھوڑ کر بولا ہماری زندگی کیسی گزرے گی؟
نماز جیسی سکون سے ہم پڑھیں گے باہر کی زندگی ہماری ویسے سکون والی گزرے گی. بولو باہر کی زندگی ہماری ویسے سکون والی گزرے گی. اور نماز گڑبڑی ہماری آنکھیں سے گھبرے ٹینشن میں اور ٹینشن میں پڑھ لو گھبرے ہو پھر بھاگو پورا دھیان دماغ میں بہت کیا کرنا ایک پریشانی. وہ ایک آدمی 3 آدمی نماز پڑھ گئے تھے مسجد میں آئے تو نماز ہوگی تھی 3 دن بولے کیا کرنا تو پڑھا میں پینٹ شرٹ پہلے میں نہیں پڑھا تھا تو پڑھا رہا میں اب تک پڑھا نہیں بھائی تو تک پڑھا رہا رہتی معلوم نہ تجھے ٹھیک ہے پڑھا لو تو تمہیں 2 دن کھڑو پیچھے 2 دن نماز میں کھڑے ہوتے. اب وہ بیچارے کے گھر پہ بازو تھا جسے نماز میں کھڑی تو اس کی ایک چھوٹی سی بچی دوڑتے ہیں بولے جی ابا امی بلا رہے آنا کہتے ہیں چلا رہا نماز پڑھ بول جا. پیچھے سے ایک آدمی بولا نماز میں بات نہیں کرنا رہے گا. انہیں تیسرا بول رہی تمہیں 2 جنے نماز میں بات کرتا رہے میں بات ہی کریا نہیں کرتا. اب اتنی جاندار نمازیں لے لگ کے تو استقبال میں کھڑے رہتا نہیں اللہ ہمارے نہیں میرے دوست اللہ پاک نے موقع دیا ہے اب بدلیں گے اپنی زندگی کو. پھر دیکھو جب ہماری موت آئے گی ہماری زندگی نماز سے جڑ جائے گی انشاءاللہ. پھر جب ہماری موت آئے گی لوگ رشک کریں گے واہ واہ کیا اللہ کا نیک بندہ تھا کیا دیندار تھا کیسا لوگ تھا کبھی اس نے نماز سے گئے نماز سے کبھی اس کی نماز چھوٹی سو ہمیں دیکھے نے ایسے کیسے اللہ والے دنیا سے گئے کبھی ان کی تکبیر اولا 30-40 سال تک ان کی تکبیر اولا نہیں چھوٹتی تھی. ایک ہم ہیں کہ ہماری فجر بستر پر خطا ہوا ہے. چھوٹی بات بول کر ختم کرا دوں ہماری مسجد کو بھی جانا ہے وہاں بھی مفتی صاحب ان کا بیان ہے وہاں انتظام بھی کرنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے فرمایا کہ جو بندہ فجر کے 2 رکعت سنت فجر کے بولو 2 رکعت سنت گھر میں پڑھے کہاں پڑھے گھر میں فرض پڑھنے کے لیے مسجد کے لیے آئے فجر کی 2 رکعت سنت گھر میں پڑھے اور فرض پڑھنے کے لیے جو بندہ مسجد میں پہنچتا ہے فرمایا 3 انعام اللہ پاک اسے دیں گے. کتنے انعام بھائی 3 انعام. سب سے پہلے روزی میں برکت. کیا کرے تو بولو یہ ابھی بولو بھائی کیا کرے تو خالی 2 رکعت فجر کے 2 رکعت سنت گھر میں پڑھیا بندہ اور فرض پڑھنے کے لیے مسجد میں آ رہا ہے 3 انعام. سب سے پہلے اس کی روزی میں برکت. صبح اٹھے تو شام تک یہ ہماری پریشانی ناشتہ ہوا دوپہر ہوا شام ہوا دکان مکان کھیتی باڑی بزنس بیوی بچے یہ دھن سوار ہوتا ہمارے اندر. اللہ پاک فرما رہی اتنا کر لے ہم اتنا سارے آسانی سے کام ہیں یہ کام سے سارے مسئلے اللہ پاک حل کرے. روزی میں برکت سب سے پہلے. اور دوسرا فرمایا کہ میاں بیوی میں محبت. میاں بیوی میں 17 سال سے لگ بھگ اللہ الحمدللہ ہماری مسجد میں خدمت کر رہا ہوں میں. ایسے سال نہیں ہو رہا ایسے کچھ ایسے رشتے آئے کہ سال نہیں ہو رہا طلاق کو لے پر لوگ آ جائیں کی آ جا رہی محبتیں ختم. انہیں آج ایسی محبتیں ہمارے اندر آ گئی میاں بیوی 2 جنے دسترخوان پر بیٹھے تو 2 گلاس رکھ لگ بیٹھتے انہیں اس کا جھوٹا پیتا نہیں انہیں اس کا جھوٹا پیتا نہیں. اتنی محبت ہے ہمارے اندر. ختم کریں ان خرافات کو. آپ کچھ علماء اکرام بیٹھے ہیں سب سے بہترین صدقہ وہ ہے جو لقمہ اٹھا کر تم اپنی بیوی کے منہ میں ڈال. خاموش ہو حضرت وہ ایک خاطر کھا جاتے ہیں میری ضرور ویسا کرتے. ہماری جماعت تھے ایک مرتبہ گجرات میں تو میں ایسا بیٹھ تھا ایک ساتھی کے والد ابا کا انتقال ہو انہوں بولے حضرت میں جاتا ہوں میں فلائٹ کی ٹکٹ بک کرا لوں میں فوراً جانا. بولے کیوں بھائی نہیں میں جانا آپ کیا تب انتظام بولے نہیں کیا تب آپ کوشش کریں گے فی میں تسلی ٹھیک ہے کریں گے. اب انہوں بہت اظہار کرے کہ نہیں میں جانا حضرت بار بار فرض کر رہی نہیں حضرت میں جانا بولے چلو ٹھیک ہے ان کو بٹھا کر آپ تو چلے جائیں گے آپ کے جانے سے آپ کے والد تو زندہ نہیں ہوں آپ اللہ کے راستے میں گجرات میں یہاں اتنا لمبا سفر اس سے اچھا آپ یہاں رہ کر کچھ دعائیں کرو ہو سکتا ہے آپ کی دعا کی برکت سے اللہ آپ کے والد کی مغفرت کر دے. بہرحال انہوں بچوں کو فون کریں دیکھ با میرا یہ مسئلہ ہے میں آنے سے کچھ نہیں ہوگا لہٰذا میں یہاں رکھ دعا کروں کہ دادا کو جو کام ہے وہ کر کہہ دیں آپ اپنا کام نمٹا دیں. بولے ٹھیک ہے. اب میں بولا کہ گھر والی ہے نہیں گھر میں بولے ماریا کام ہے یہ گھر میں چھ دے. بولے یہ کیا جو بہت غصے سے بول رہے بولے ہے حضرت ہے. بولے کیوں ایسا بول رہی بات نہیں کرتے کیا. بولے 6 سال ہوگا بات کر دو. کتنے سال ہوگا میاں بیوی ایک گھر میں ہیں 6 سال سے میاں بیوی میں بات چیت نہیں. کیا حال کتنی اللہ کی لعنت گزری ہوئی ہوگی. کچھ علماء سے بیٹھے ہیں اگر کوئی بیوی رات میں شوہر کسی بیوی سے ناراض ہو کر پلٹ کر سو گیا پوری رات اس عورت پر اللہ کی لعنت اترتی ہے. 6 سال سے میاں بیوی میں اتنی نفرت ہے تو کیا حال اس گھر کا بنا ہوا ہو. میں بولا یہ تو تمہیں خیر اللہ کے خیر میں زیدی عذاب میں جیری نہ تھی. کون لگاؤ جو بات کرو جو. میں بولا میں نہیں بات کرتا اللہ کے لیے بات کرو. اللہ کے لیے چھوٹے بننے میں کوئی کمی نہیں ہے. میرے شیخ کا ایک جملہ ہے جسے مئی کی بیماری لگ گئی نہ اسے دوا لگی نہ دعا لگی.
ہاں جھکو، اپنے آپ کو جھکا، لگاؤ فون، میرے فون سے لگایا، اللہ کی شان دیکھو، اللہ کی بندی فون اٹھی، حضرت خود اٹھی، حضرت بات کرو جی. اب کیا بھی نہیں بولا بیچارہ، خالی وہ لڑلی سو کئی کو تمہیں پوچھے نے، وہ بھی بیٹی کی شادی میں کچمبر کو لڑلی سو، کئی کو لڑلی سو، انہیں بولے دہی گاڑی رہندے کچمبر، ایجمان بولے نکو رہتی پانی ملا پتلی رہندے، یہ گاڑے پتلے میں لڑلک مر گئی سن 6 سال سے. اللہ عجیب لوگ ہیں زندگیاں رکھتے بہانے بہانے. ایک مرتبہ عصر کی نماز پڑھ لکو، نماز پڑھ لک دعا اٹھی، ہو کا آواز آ رہی، شادی معلوم متولے صاحب نے جو بولا تھا، دیکھو مو صاحب کیا ہوں لڑلک مر رہی. اب میں اٹھو گا، بھائی مسجد میں نماز پڑھے آپ لوگ اتنا وعدہ کر رہے نا، رکھو چپ ہو جی. اب دعا جو آگے بات ہے کہیں کچھ ہو لڑلک تھا اس کو، تو پلنگ سے نالی 3 دن باہر آ گئی ہے، اتنی بڑی دادا لی گئی، اس کے سے لڑلک مرتے تھے. معمولی بہنوں سے جھگڑے. اب ہوا ہی میں بولے بات کرو جی، اتنے معمولی بہانے سے لڑ لیں. اب خالی کیا بھی نہیں بولیا، السلام علیکم میں جی تاج بولیا سو بیچارہ وہاں سے فون میں ہو انہیں ہچکیا میں، انہیں یہاں ہچکیا میں ایسا روئے کہ فون کان کرنے رکھ لو 10-20 منٹ سجدے میں چلے گا، ہو کچھ بھی بات نہیں ہے، بیچاری وہاں رو رہے، انہیں یہاں رو رہے، ہو کو رونا شروع. میں بھی پیٹ پہ ہاتھ کرا لگتا، 6 سال کا زنگ نکلنا نہ نکلیں دے. اب 15-20 منٹ کے بعد جیسے سر اٹھایا، گلاس پانی دے پی لیا. اب بولے کیا بھی نہیں، میرے سے غلطی ہوگی معاف کر لو. انہیں فوراً ہاتھ سے بولے نہیں تمہاری نہیں، میرے سے غلطی ہوگی، تمہیں معاف کر لو. انتظار میں رہتی ہیں، یجمان آتے رہیں گا، کچھ بولتے رہیں گا. ہاں جن لگ گھر میں گئے تو کہاں سے بیچاری سکون ملتا ہو. آپ رات میں بستر پر جاؤ، خالی ایک جملہ، بیگم آج جو بنے تھے نا سالن بڑا زبردست تھا جی، بیگم دل خوش ہوگا جی. آپ کا ایک جملہ بیچاری کی پوری دن کے تھکان کو اتار دیتا. ہمیں بولتے ہیں خاموش ہو، اسے سر کو چڑھا لو، بات پریشانی آپ کسے چڑھا لے جن بولو، اسے کرو بھائی، تعریف کرو، گھروں میں بھی جا کو تعریف کرو. امی پکائے تو امی تمہیں پکائے کیا، امی اتنی یہ عمر میں ماشاءاللہ اتنا بہترین پکا لیتی، مزہ آ گا امی سالن کھا کو. زبان کچھ نہیں بولے گا، ماں کا دل اندر سے روئے گا کہ میرا بچہ تعریف کرے. ہمیں نہیں کرتے، اور رامان آگے گوپو لگا دھیر چمبڑ کے کھا لگا، پاپا کیا مسالہ ڈالا دیجیے، بڑا مزہ آ گا جی. ماں باپ کے گھروں میں جا کر تعریف نہیں کرتے، کتنی شرم کی بات ہے. بیوی پکے اس کی، لیکن پوچھ کو کرو، امی پکا اسٹم پر بیوی کی تعریف کر ڈالا گئے کام سے، وہ الیکشن ہی چھڑ دیتا. اور بیوی پکا اسٹم کو اما پکا اسٹم پر جورو کی تعریف کر ڈالے جیلیج بادو. ایک مولوی صاحب بیٹھ کو بیان کر لیتے رہتے، گھروں میں جا کو میاں بیوی کے گھروں میں جاؤ تو گھر والوں کی ہمت افزائی کرو، ان کی بھی تعریف کرو. اب ہمارے جیسے کرنے سے آج جا کے جورو کی تعریف کرتے. اب جیسا گھر میں گیا دسترخوان لا کو رکھے، نوالا اٹھا بسم اللہ کو منہ میں رکھا، سبحان اللہ، اللہ اکبر، ماشاء اللہ. انہوں نے بولے کیا جی ہوا؟ زندگی میں پہلی بار ایسا سالن کھایا جی. پھر پکڑ لیا انہیں، بولے کیا جی ہوا؟ نوے جی آج ذرا کپڑے کے اوپر دھدا پام ٹیک پائے، بازو گھر سے سالن لے تمہیں تعریف کریں سو گیا. پوچھ کو کرنا کون پکائے، امی تمہیں پکائے، بیگم تمہیں پکائے، ماشاءاللہ واقعی پکائے، پوچھ کو کرو. آج جو خرافات ہمارے گھروں سے ختم ہو گئے ہیں، محبتیں ختم ہو گئی اسی وجہ سے. تو صرف ایک کام، صرف فجر کی 2 رکعت سنت پڑھنے پر روزی میں برکت. دوسرا بولو میاں بیوی میں محبت، اور تیسرا فرمایا کہ ایمان پر خاتمہ. اسی کی تو فکر ہے ہماری. یہ ساری محنتیں، جد و جہد، نمازیں پڑھنا، اللہ کے سامنے حاضری کرنا، اسی لیے تو ہے کہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو جائے، کہ مرتے مرتے ہماری زبان پر کلمہ. یہی تو اصل محنت ہے نا. تو بھی کریں گے انشاءاللہ، سب کریں گے انشاءاللہ. اللہ پاک مجھے اور آپ کو صحیح معنی میں توفیق عطا فرمائے. کہنے سننے مجھے غلطی ہے، اللہ میرے آنکھیں ترستی ہیں یا رب.